نہیں میرا تو صحیح چل مائک نہیں کام کر رہا میرا. لاؤ نا سر جی سٹارٹ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عمران خان صاحب کے مختلف کیسز کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھی. کچھ کیسز اسلام آباد کے عمران خان صاحب کے لاہور میں بھی لگے ہوئے ہیں. پہلے تو محفوظ کھانے کے حوالے سے درخواست وہ تھی. آپ نے یہی دیکھا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جب ہمیں درخواست دی جس وقت وہ ان کو توشہ خانہ کیس کے اندر گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت فوراً ہم نے درخواست دے دی. اس درخواست کے اوپر 2 مہینوں کے بعد جو ہے وہ فیصلہ دیا گیا. 2 مہینوں کے بعد فیصلہ آتا ہے. دیکھیں بات یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس وقت درخواست دی جاتی ہے اس وقت فیصلہ دیا جائے. یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. میں نے آج جج ابوالاسناد صاحب کے سامنے یہ گزارش رکھی کہ اسی طرح صادق آباد سے ایک شخص جس کو سزائے موت ہوئی اور 2010 میں وہ سپریم کورٹ گئے. 2010 کے بعد 2016 میں ان کو بری کر دیا گیا. لیکن پتہ چلا کہ ان کو تو پھانسی دی جا چکی ہے. تو یعنی اگر عدالتوں نے فیصلہ ٹائم کے اوپر نہیں دینا 50,000 سے زیادہ مقدمات سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلے محفوظ کیے جاتے ہیں. ایک طرف اشتہاری مجرم سزا یافتہ کو باقاعدہ طور پر سہولتکاری دی جاتی ہے کہ وہ دبئی سے بیٹھ کے بیل لے لیتے ہیں. تو یہ دورہ نظام جو ہے بند ہونا چاہیے. توشہ خانہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر ہم نے ضمانتوں کی بحالی کے حوالے سے استدعا کی تھی عدالت سے. لیکن حیران ہے کہ ہر دفعہ ایک تو نیب جو ہے وہ ڈٹھائی کی طرح آ کر کنٹیسٹ شروع کر دیتا ہے. دوسری طرف جب نواز شریف میں پیش ہونا ہوتا ہے تو وہ پاؤں میں لیٹ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کی ضمانت آگے اسٹینڈ کر دی جائے. اور دوسری طرف جب عمران خان کا مقدمہ ہوتا ہے تو یہی نیب آ کر باقاعدہ طور پر کنٹیسٹ کرتا ہے. اور آج انہوں نے کنٹیسٹ کیا. عدالت آج انہوں نے اس مقدمے کو نئے بینچ یعنی کہ جو اگلا بینچ جس نے پہلے اس کیس کے اندر یعنی کہ دیگر جو درخواستیں تھیں جو عمران خان صاحب کی بحال ہوئیں جنہوں نے سماعت کی ان کے سامنے یہ معاملہ بھی رکھنے کی عدالت نے ڈائریکشن دی ہے. اور یہ کہا ہے کہ 6 تاریخ کو جہانگیری صاحب آ رہے ہیں تو لہٰذا اسی دن ہی یہ معاملہ جو ہے دوبارہ ان کے سامنے رکھا جائے گا اور ٹیک اپ کیا جائے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ نیب کہتی ہے کہ وارنٹ گرفتاری موجود ہے لیکن اگر دلائل ان کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی ایسا جو ہے لیگل دلائل دیں. انہوں نے یہ کہا جی کہ ممبئی کوئی عدالت ہے اس کا کوئی حوالہ دیا. اور دوسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے گرفتار نہیں کیا وارنٹ نکالے ہوئے ہیں. اب عدالت نے یہ کہا کہ جب سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں ریکارڈ کے اوپر تو آپ ایک مقدمے میں اگر بندہ گرفتار ہے تو جتنے دیگر مقدمات اس کے اوپر درج ہو گئے تمام مقدمات میں وہ تصور کیا جائے گا کہ وہ اس کی گرفتاری ہے. تو آپ نے گرفتاری جو ہے وہ کیوں نہیں کی؟ وہ تو گرفتار سمجھا جائے گا. آگے سے نیب جو ہے اس کے پاس تو جواب نہیں تھا. بدنیتی صرف یہ ہے کہ عمران خان کی ایک مقدمے میں ضمانت ہو دوسرے مقدمے میں گرفتاری ڈال کر پھر ریمانڈ اور پورا پروسیس کیا جائے. عمران خان صاحب کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھنے کے لیے اور ان کے کیسز میں ڈیلے کرنے کے لیے ساری پریکٹس کی جا رہی ہے. نواز شریف کو دوسری طرف کس طرح سہولت کاری دی گئی. آپ نے دیکھا کہ کل جب وہ سماعت ہو رہی تھی تو ہم حیران ہیں کہ 2 دن کی تاریخ جو ہے وہ کیسے دوبارہ جو ہے وہ آگے ضمانت دے دی گئی. حالانکہ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ اگر مقدمہ کوئی بھی انہوں نے اپیل دائر کی تھی کہ اس کے اندر نیب کو نوٹس ہونے تھے. نیب پہلے سے موجود ہے. اب اس پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کی ضمانت جو ہے اڈجرن کر دی جائے. حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جس وقت سزا جو ہے سسپینشن کی درخواست ہوگی بے شک نوٹس جائیں گے لیکن دوسری طرف وہ سزا یافتہ جو ہے وہ مجرم ہیں اور انہیں فوراً جیل بھجوانا چاہیے تھا کل. لیکن جیل کیوں نہیں بھجوایا گیا؟ کیا ان کی شان میں فرق آ جانا تھا؟ جو 2014 میں ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے جو ہم اس وقت لوگوں کے اوپر گولیاں برسائی گئیں کون ہے اس کا قصوروار؟ کس نے یہ کہا کہ جناب ہمارے ادارے جو ہیں ممبئی حملوں میں انوالو ہیں؟ کس نے امریکہ کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت میں بھرپور کردار ادا کر کے حکومت ہٹائی؟ سپریم کورٹ نے تاحیات نائلی قرار دے دی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی جب تاحیات نائلی ہے تو اس کو کس چیز کا لالچ دیا گیا ہے
کہ آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیسے الیکشن کمیشن یا ایک RO اڑا سکتا ہے؟ تو نہیں اڑا سکتا. 62(1)(f) کے تحت جب باقاعدہ طور پر وضاحت ہوگی تو یہ ان کو ایسا لالچ دیا گیا. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو پھنسایا گیا. کسی طرح سے یہ نہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں نہ یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور یہ عدالتوں کے کندھوں پہ سوار ہو کر. آپ یہ دیکھیں نا، جو یہ اعتراض کرتے تھے کہ چیف جسٹس آپ پاکستان نے عمران خان کو گڈ ٹو سی یو کہا، یہ اعتراض تھا نا جی. دیکھیں عمران خان کو اگر چیف نے کہا گڈ ٹو سی یو، جیسے اغوا کیا گیا تھا، تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا جرم ہو کہ اگر کسی سے ایسے مخاطب کیا جائے کہ جناب کیسے ہیں آپ یا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، کیا اس میں کوئی جرم ہو گیا؟ آپ نے دیکھا قانونی طور پر ان کی ضمانت بنتی ہے نہیں بنتی. ایک جملے کے اوپر انہوں نے پوری جو ہے وہ ہر روز انہوں نے کمپین کی اور انہوں نے ٹیگ کیے. بات یہ ہے کہ گڈ ٹو سی یو جو ہے میں نواز شریف کے لیے کہوں گا. گڈ ٹو سی یو سے کیا گیا دبئی میں، اسے گرفتار نہیں کیا گیا. UAE میں گرفتار نہیں کیا گیا. جب وہ لندن سے نکلا ہائی کمیشن نے گڈ ٹو سی یو کہا. جب اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر آیا یہاں پر گڈ ٹو سی یو کہا گیا. یہاں پر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے گڈ ٹو سی یو کہا. لاہور گیا ہے ادھر گڈ ٹو سی یو ایئرپورٹ کے اوپر کہا گیا. تمام اداروں کو وہ پنجاب حکومت نے اسے گڈ ٹو سی یو کہہ کے اس کی سزا ہی جو ہے وہ سسپینڈ کر دی. تمام ادارے جو ہیں اس کے سامنے لیٹ کے ہر طرف سے تمام حکومتوں نے اسے سپورٹ کی اس کو جلسہ کامیاب کرنے کی. لیکن لوگوں نے جلسے کے اندر اپنی اوپینین دے دی کہ ووٹ عمران خان کا ہے، ہمیں پیسے دے کر ہم بھوکے تھے، بریانی یہ لالچ دے کر لایا گیا ہے. بٹھوں سے اٹھا کر مختلف جگہوں سے اٹھا کر جو ریڈی والے مزدور تھے ان کو اٹھا کر کوئی ویژن کے ساتھ نہیں آیا تھا. ویژن کے ساتھ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسی کو ووٹ دیں گے اور وہی کامیاب ہوگا. کسی کی غلط فہمی ہے کہ کسی کا امیج جو ہے وہ ڈیولپ کر کے لوگوں کے اندر ایک اچھا ریپیوٹ بنا کر کہ جناب اب عوام جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، یا پورا دن میڈیا کے اوپر صرف ہیلی کاپٹر کی تصویریں دکھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر نواز شریف کو جو ہے وہ اثر آ جائے گا. تو ایسی بات نہیں. ان کے اکاؤنٹ دیکھ لیں، نیچے گو نواز گو ہے، عمران خان زندہ باد کے نام. اچھا نہیں سمجھوتا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جب معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کورٹ کے اندر کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی، تو کیا نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے، پلان بی آپ لوگوں کے پاس کیا ہے، کرنے کیا جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے 97 کی طرح سپریم کورٹ کے اوپر حملہ نہیں کرنا، ہم نے ہائی کورٹ کے اوپر حملہ نہیں کرنا، ہم نے کسی عدالت کے اوپر حملہ نہیں کرنا. ہم نے قانونی راستہ اختیار کرنا ہے اور قانونی طور پر عدالتوں کو کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور ان سے استدعا کرنی ہے، ان سے مطالبہ کرنا ہے کہ عمران خان صاحب کو انصاف دیا جائے. دوسری طرف ایک مجرم کو باقاعدہ طور پر پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ضمانتیں اس کی دی جا رہی ہیں اس کی. دیکھیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کا سٹیٹس کیسے چینج ہو گیا. جب اس کو عدالت نے باقاعدہ طور پر سزا سنائی ہے اور وہاں پر وہ بیل کے اوپر تھا، باہر بیٹھی ہوئی اس کا سٹیٹس بھی چینج ہو گیا. ابھی بھی اس کی پہلے تو اپیل آپ نے دائر کرنی ہے، اپیل آگے جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوگی، وہ آگے آپ کی سزا جو نوٹس ہوں گے، سزا سسپینڈ ہوگی، اس وقت تک تو آپ نے جیل میں جانا ہے. اور اگر یہ نواز شریف جیل میں جاتا تو آج لوگ اسے کہتے PMLN والے جو اس کا ٹولہ ہے کہ یار ہمارا لیڈر جو ہے وہ بالکل اس نے عدالتوں کو فیس کیا اور قانون کی پاسداری کی ہے. پروٹوکول دیے جا رہے ہیں، دروازے کھل رہے ہیں. وہی عمران خان صاحب تھے جب حملہ ہوا تھا اور ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ دروازے کے باہر اتریں اور وہ باقاعدہ طور پر ویل چیئر کے اوپر جو ہے عدالت میں پیش ہوتے تھے. اور انہوں نے ہمیشہ قانون کا احترام کیا ہے. یہاں پر یہ انہوں نے قانون کو توڑا ہے، آئین کو توڑا ہے. انہوں نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، 50 روپے کا اسٹامپ دے کر قوم کے ساتھ. تیسری دفعہ اب چوتھی دفعہ یہ کرنا چاہتے ہیں لیکن عوام جانتے ہیں. اچھا 26 اکتوبر کو نواز شریف صاحب کی ضمانت ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کا دل یہ ہے کہ کل ہی اسے وزیر اعظم بنا دیا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. ووٹ کی طاقت سے اسے آنا پڑے گا. ووٹ عمران خان کا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے چاہیے. نگران حکومت کا کام ہے الیکشن کروانا. الیکشن کنڈکٹ کروانے کے حوالے سے تمام پارٹیوں کو باقاعدہ طور پر پروٹیسٹ کرنا چاہیے اور باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کو کہنا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر صاف شفاف الیکشن کروائیں. یہ جو پروگرام ہے نا دھاندلی والا، یہ کوئی چلنے والا ہے نہ کوئی چلنے دے گا. اور دوسرے نمبر پر عمران خان صاحب سے کل ملنے کے حوالے سے ہم نے درخواست دی تھی اور کل خان صاحب سے ملاقات کی ہمیں اجازت مل گئی ہے. کل عمران خان صاحب سے جو ہے ڈیالہ جیل میں ملاقات ہوگی. آپ کی طرف سے کوئی سوال ہوئے تو ہم ضرور ان کے ساتھ بات کریں گے اور انشاءاللہ پھر بھی آگے. نہیں پنجوتا صاحب، خان صاحب کی کرنٹ کنڈیشن اس وقت جیل کے اندر کیا ہے؟ کیا وہ ایڈجسٹ ہو گئے جیل کے اندر اور سہولیات کیسی ہیں ان کو کھانے پینے کے حوالے سے؟
देखिए मैं आपसे गुजारिश ये कर चुका हूँ कि जो हमारी दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आती हैं वो सुनाई ही नहीं जाती, या फिर कहा जाता है कि मैनुअल के मुताबिक मैनुअल के मुताबिक देखा जाता। उधर जो रह रहे हैं उस हवाले से बताएं, जेल अदालत के हवाले से नहीं, जेल में जो इस वक्त कंडीशन है वो बताएं। देखिए सारी गलत कंडीशन जो हैं, गलत सारी खबरें ये फैलाई जाती हैं कि वो बड़ा यूँ हो गए हैं, मज़े में हो गए हैं, ये हो गया है। देखें जेल के अंदर उन्हें उस कंडीशन में ही रखा हुआ है, लेकिन किस कंडीशन में? देखिए मैं अब बार बार तफसीलात इसलिए नहीं बता सकता, तो फिर दूसरी तरफ से ये आता है जनाब वो मांग, हालांकि कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे इससे दें, मुझे ये कर मांगना नहीं, जस्ट बता दें कि किस कंडीशन में। बेड देखिए वही सेल है, बेड वगैरह? लेकिन बेड नहीं मिला, बेड नहीं है, खाना पीना नॉर्मल जो रूटीन वही जो उनका है जी, वही है, बिल्कुल वही है। थैंक यू।